کہ آپ امام صاحب کے آتے ہیں آپ نے ان کا استقبال کیا، ان کا احترام کیا، ان کے ادب و احترام میں آپ کھڑے رہیں، حالانکہ آپ تو وقت کے خلیفہ ہیں۔ تو اس وقت پھر منصور نے کہا اللہ رب العزت کی قسم کہ جب امام جعفر صادق میرے دربار میں داخل ہوئے تو میں نے ان کے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا دیکھا، اتنا بڑا اژدہا کہ اس کا ایک لب میرے محل کے اوپر تھا اور دوسرا لب زمین کی سطح پر تھا، اور وہ اژدہا مجھ سے ہم کلام ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر تو نے ان کو ذرہ برابر نقصان پہنچائی تو میں تمہیں اس محل سمیت نگل جاؤں گا۔ تو اس خوف اور دبدبے کی وجہ سے مجھے مجبوراً امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرنا پڑا، ان کا ادب کرنا پڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزار دی، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کرنے میں گزار دی۔ اور پھر یہ تو رب کا وعدہ ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب تمہارا ذکر رب کیسے کرے گا؟ تو اس کی دلیل آپ کے سامنے ہے کہ جب آپ رب کی عبادت کرتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں، پھر رب آپ کا نام بادشاہوں کے سامنے بلند کر دیتا ہے، پھر رب آپ کی حفاظت اژدہوں سے بھی کرواتا ہے، پھر رب آپ کے نام کی چرچے پوری دنیا میں کر دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام کی چرچے کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے دامن کو صاف کرنا ہوگا، اور دامن صاف کرنے کے بعد ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی عبادت میں اتنا مستغرق ہونا پڑے گا کہ ہم دل میں یہ تصور کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہیں کم از کم ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے ولیوں اور بزرگوں کے راستوں پر چل کر اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔